تو کہتے ہیں کہ نابینا پڑا ہوا تھا، دو فرشتے پرندوں کی شکل میں اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس کے منہ میں دانہ ڈال رہے تھے، کھانا ڈال رہے تھے۔ اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا، تو اب جب دیکھا اتنا مومن ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا دل اس کی طرف مائل ہوا، اس نابینا کی طرف چلے گئے۔ نابینا کو اندازہ ہوا کوئی ہے، کون؟ کہا میں موسیٰ نبی خدا۔ یا نبی اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں طور پر مناجات کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے القاب میں کلیم ہے، کلیم اللہ۔ یہ جب مناجات کرتے تھے تو ان کو خدا کی طرف سے رپلائی آتا تھا، جواب آتا تھا۔ چنانچہ اس بندے خدا نے، اس نابینا نے پوچھا یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے مناجات کے لیے۔ تو کہتا یا نبی اللہ ذرا میرے بارے میں بھی پوچھیے گا کہ اب یہ دیکھیے اگر ہم اور آپ ہوتے اور ہم کو اور آپ کو ایسا چانس مل جاتا تو ہم کیا پوچھواتے خدا سے؟ آخری حد یہ ہے کہ پوچھتے یا نبی اللہ ذرا پوچھیے گا کہ اعمال ہمارے قبول ہیں نہیں ہیں، جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا اعتبار تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کہ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، بلکہ کہتا یا نبی اللہ ذرا خدا سے پوچھیے گا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اس کا مطلب کہ اس کو بھی اپنے اوپر اتنا اطمینان تھا۔ اچھا سیدھی سی بات ہے کہ جب آدمی خود دیکھ رہا ہے کہ فرشتے آ کر کے میرے جسم پر جو ہے سینے پہ بیٹھ کے مجھ کو دانہ کھلا رہے ہیں، مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بات زیادہ ادھر ادھر نہ جانے پائے کہ ہم کو اپنے عمل پر بہت مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تو نیکیاں یہ ہیں لہٰذا ہم جنت پکی ہے، لہٰذا ہم تو بالکل بہشتی ہیں۔ یہی ہوا اس نابینا کے ساتھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے نہیں کہا کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، مطمئن ہے کہ مجھ کو تو فرشتے کھانا کھلا رہے ہیں، اس لیے جنت تو میری پکی ہی ہے۔ لہٰذا کہتا ہے یا نبی اللہ ذرا خدا سے پوچھیے گا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ جناب موسیٰ چلے گئے سلام اللہ علیہ۔ خدا سے دعا مناجات کے بعد پلٹنے لگے، آواز قدرت آئی موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ہاں میرے اللہ، اس نے کہا ہے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ دیکھیے اتنے اطمینان کے بعد، اتنے یقین کے بعد جواب کیا مل رہا ہے اس کو؟ آواز قدرت آئی موسیٰ اس سے کہہ دو جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہ نابینا موجود ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیرت آ رہی ہے کہ اس کو کیسے بتاؤں کہ تجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے، تو بہشتی نہیں ہے۔ چنانچہ بہرحال پیغامبر ہے، پیغام تو ان کو پہنچانا ہی ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ سے جب اس نے پوچھا کیا ہوا یا نبی اللہ، خدا نے کیا فرمایا؟ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ تجھ کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی۔ نہ رویا، نہ چیخا، نہ چلایا، نہ فریاد کی۔ کہتا موسیٰ آپ دیکھ رہے ہیں فرشتے مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کہا بالکل۔ کہا اللہ عادل ہے، کچھ ہوں میں تبھی تو فرشتے مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور اللہ عادل ہے، بلا وجہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کوئی تو خطا میری ہوگی۔ کہا ہاں۔ کہا وہ خطا کیا ہے؟ کہا تم بتاؤ، تم تو فلاں جگہ کے رہنے والے ہو، اس جنگل بیابان میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میری بستی کے لوگ بے دین تھے، میری بستی کے لوگ لامذہب تھے، میں نے سوچا ان کے درمیان رہوں گا اپنا بھی دین ضائع ہوگا، چل کے جنگل بستی بسا لیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کم سے کم مجھے تو نجات دے دے گا۔ موسیٰ نے کہا یہی بات اللہ کو تیری ناپسند ہوئی ہے کہ تو نے اپنی نجات کی فکر کی اور اس کے دوسرے بندوں کی نجات کی فکر تجھ کو نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ یہی خطا ہے؟ کہا یہی خطا ہے۔ کہا مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ایک گزارش اور ہے، ایک درخواست اور ہے۔ کیا؟ کہا آپ خدا سے، اس کو تو پتا ہے نا کتنے لوگ سدھر سکتے تھے اگر میں اپنے وطن میں رہتا، گاؤں میں رہتا، تبلیغ کرتا، ہدایت کرتا، ارشاد کرتا، تو اس کو تو پتا ہے نا کہ کتنے لوگ سدھر سکتے تھے۔ آپ خدا سے کہیے میرے جسم کو اتنا وسیع و عریض کر دے
کہ میں پوری بستی کا عذاب اکیلے چکھنے کو تیار ہوں، مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، فرمایا اب تیری جنت پکی ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ میں نے تو ابھی کوئی کام نہیں کیا، یہ اچانک کیسے؟ کہ تیری نیت بدل گئی ہے، کل تک تجھ کو صرف اپنی فکر تھی، آج اللہ کے دوسرے بندوں کی بھی فکر ہو گئی ہے، اس لیے اب تیری عبادت بھی قبول ہے، تیری ریاضتیں بھی قبول ہیں۔ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ اکیلے مومن ہو جانا یہ ہنر نہیں ہے، اکیلے متقی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھ انسان اپنے اہل و عیال کی نجات کی فکر نہ کرے۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، جو اتنے دن سے آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، تلاوت کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، واہلیکم، اکیلے نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی، جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے۔